روزہ بڑی پرانی عبادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ آیت کریمہ کے ابتدائی حصے کے تحت تفسیر خازن میں ہے، تم سے پہلے لوگوں سے مراد یہ ہے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا تک جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور ان کی امتیں آئیں، ان پر روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں، مگر اس کی صورت ہمارے روزوں سے مختلف تھی۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ بڑی پرانی عبادت ہے اور گزشتہ امتوں میں کوئی امت ایسی نہیں گزری جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرح روزے فرض نہ کیے ہوں۔ تفسیر عزیزی میں ہے، حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر ہر مہینے کے ایام بیض یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے 3 روزے فرض تھے، اور یہود یعنی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم، ان پر یوم عاشور یعنی 10 محرم الحرام کے دن اور ہر ہفتے کے دن کا اور کچھ اور دنوں کے روزے فرض تھے، اور نصارہ پر بھی ماہ رمضان کے روزے فرض تھے۔ روزے کا مقصد تفسیر صراط الجنان جلد پہلی میں ہے، آیت کے آخر میں بتایا گیا کہ روزے کا مقصد تقوی و پرہیزگاری کا حصول ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس پر قابو اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے، اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔